بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں یونٹ کا آغاز کروں، ہمارے گھر میں آم کا پودا لگا ہوا ہے اور کافی سارے آم بھی ہیں اس کے اوپر. تو میں سوچ رہا تھا اگر آم اویلیبل ہیں اس موسم میں تو ہمارے ہاں سیب بھی ہونا چاہیے اور خوبانی بھی ہونی چاہیے. لیکن بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے ہاں نہ سیب ہو سکتا ہے، نہ خوبانی لگ سکتی ہے، نہ کوئی اور اس قسم کا پھل جو ٹھنڈے علاقے کا ہوتا ہے وہ ادھر نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ میچ نہیں کرتا اس کلائمیٹ سے جس کلائمیٹ کے اندر خوبانی، آڑو اور سیب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ کچھ چیزوں کو اگنے کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر وہ پرورش و پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر وہ ماحول اویلیبل نہ ہو تو وہ چیزیں نہ پرورش پا سکتی ہیں نہ پروان چڑھ سکتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کل ایک نیا ایمرجنگ کانسیپٹ بھی چل رہا ہے. کئی مرتبہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہ بتائیں گے اور بلکہ آپ سے وہ پوچھیں گے کہ نیچر میں اور نرچر میں کیا فرق ہے. تو نیچر ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہیریڈیٹی ہوتی ہے، جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، جو جینیٹک ہوتی ہے، ہماری جینز کے اندر موجود ہوتی ہے. جیسے آپ نے میٹرک میں بایو میں پڑھا ہوگا مینڈلز کے لا آف سیگریگیشن، لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ، تو وہ ہیریڈیٹی ہے. لیکن جب ہیریڈیٹی کے علاوہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو ایکوائر کرتے ہیں انوائرمنٹ سے، وہ نرچر ہے. اگر ہمیں کوئی ایسا انوائرمنٹ مل جائے جس سے ہم کچھ چیزوں کو ایکوائر کر سکیں، ہم نرچر کر سکیں، تو وہ ایک ایسا کلائمیٹ ہوگا، ایک ایسا انوائرمنٹ ہوگا جس کے اندر وہ چیزیں ہمیں اویلیبل ہوں گی اور اس سے ہم وہ چیزیں حاصل کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کانسیپٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی بریف آپ کو کر دوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ مٹی سے کسی نے پوچھا کہ تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی، کیونکہ تیرا ایٹریبیوٹ تو خوشبو نہیں ہے، مٹی کے اندر تو خوشبو نہیں پائی جاتی. تو مٹی نے جواب دیا، ہاں میرا یہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے، میرے اندر یہ خوشبو نہیں پائی جاتی، لیکن میں نے بہت سا وقت گلاب کے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے. یہ جو خوشبو ہے یہ ان گلاب کے پھولوں کی ہے جو مجھ میں آ گئی، میری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا جائے تو وہ چیز اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے جس کے اندر ہم وہ چیز منتقل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر جس آرگنائزیشن کے اندر آپ موجود ہیں، اگر آپ اس آرگنائزیشن کے اندر ایسی تبدیلیاں لے آئیں جو ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کر دیں، تو اس انوائرمنٹ کے اندر جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، آج جو ہمارا یونٹ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے آرگنائزیشنل کلائمیٹ. میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. آرگنائزیشنل کلائمیٹ، یعنی اگر آرگنائزیشن کا کلائمیٹ ڈیولپ کر دیا جائے، ایک ایسا کلائمیٹ بنا دیا جائے جس کے اندر آپ کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کو اچیو ہو جائے. اب آئیے ہم ان کانسیپٹس کو کنسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کانسیپٹس ہیں کیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ کو. یہ ہم نے موسمیات سے ٹرمنالوجی اٹھائی ہے. موسم کی ایک ایسی سٹیٹ جو پرماننٹ نہ ہو، جیسے بارش ہو رہی ہے تو کچھ دیر کے بعد بارش بند ہو جائے گی، بہت گرمی ہے کچھ دیر کے بعد گرمی ختم ہو جائے گی، رات ہے تو پھر دن ہو جائے گا. تو موسم کی کوئی ایسی سٹیٹ جو پرسسٹ نہ کرے، جس کے اندر تواتر نہ ہو اور کچھ دیر کے بعد وہ تبدیل ہو جائے، اس حالت کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں. تو یہ انوائرمنٹ، یہ ٹرم ہم نے وہاں سے لی. تو اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کے لیے سلائیڈ یہاں پہ موجود ہے. تو بس کلائمیٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی جگہ کی ایسی سٹیٹ جو پرماننٹ نہ ہو، ٹیمپریری اور کچھ دیر کے بعد تبدیل ہو جائے، اس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ تین ٹرمز الٹرنیٹیولی ہم استعمال کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جب ہم مختلف چیزیں استعمال کریں تو ہمیں کلیئر ہو کہ ہم کس ٹرم کو کس کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کر رہے ہیں. ہماری وہ جو پہلی والی ٹرم ہے کلائمیٹ، کلائمیٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایسی فیچرز، ایسی چیزیں جو ٹیمپریری پرویل کریں اور پھر ختم ہو جائیں، اس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں. اگر ان چیزوں کے اندر کچھ تواتر آنا شروع ہو جائے، یہ بڑھنا شروع ہو جائے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ. مثلا گرمیوں کا موسم ہے تو وہ 4-5 ماہ چلے گا، سردیوں کا موسم ہے وہ چلے گا. تو جس چیز کے اندر جب تواتر کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جائے تو اس کو ہم موسمیات کے کانٹیکسٹ کے اندر کہیں گے انوائرمنٹ. اور جب کوئی چیز، لیونگ تھنگس، کسی انوائرمنٹ کے اندر رہتی ہیں تو ایک خاص کلچر کو آپٹ کر لیتی ہیں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کلچر. انوائرمنٹ سے کلچر جنم لینا شروع ہو جاتا ہے. مثلا بلوچستان کے لوگ جس قسم کا لباس پہنتے ہیں تو وہ لباس ان کے انوائرمنٹ سے میچ کرتا ہے.
مری کے لوگ جو لباس پہنتے ہوں گے وہ لباس ان کے انوائرمنٹ سے میچ کرتا ہے. تو جیسا جیسا انوائرمنٹ ہوتا چلا جائے گا ویسا ویسا وہاں کا کلچر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہم بھی اس کانٹیکسٹ کو, اس کانسیپٹ کو اپنے آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر لاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیڈ کو, ایک لیڈر کو ان چیزوں کو کس طریقے سے اپنے آرگنائزیشن کے اندر لانا ہے اور آرگنائزیشن کے اندر لا کر وہ کیسا کلائمیٹ ڈیولپ کرے گا, وہ کس قسم کا انوائرمنٹ ڈیولپ کرے گا اور اس انوائرمنٹ کے تھرو کس قسم کا کلچر ڈیولپ ہوگا, اس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس سے اگلی والی سلائیڈ کے اوپر چلتے ہیں. اگر ہم ایک آرگنائزیشن کے اندر اس کے کلائمیٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کلائمیٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے الفاظ ہوں گے جن کی مدد سے ہم اس کلائمیٹ کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. پہلا جو ڈیفینیشن ہوگی یا پہلا جو انڈیکیٹر ہوگا جس سے ہم کلائمیٹ کو ڈیفائن کر پائیں گے وہ ہے ڈسکریمنیٹر. ایک آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ دوسری آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ ہوگا تو یہ جو ڈفرینس ہوگا, یہ جو ڈسکریمنیٹر ہوگا, اس کو ہم اس کا کلائمیٹ کہیں گے. مثلا بیکن کا جو کلائمیٹ ہوگا اسکول کا اور جو ہمارے ایف جی کا اسکول کا کلائمیٹ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. اس کے اندر کچھ اور معاملات پائے جاتے ہوں گے, اس کے اندر کچھ اور معاملات پائے جاتے ہوں گے. تو اگر ہم کلائمیٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیں اٹ کین بی ڈیفائن ایز اے ڈسکریمنیٹر. دو آرگنائزیشنز کے درمیان جو چیز ڈفرینس کرے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے کلائمیٹ کا ڈٹرمنٹ ہے. اس طریقے سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کلائمیٹ کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو گروپ آف کور فیچرز, تو ایک آرگنائزیشن کے اندر جو کور فیچرز پائے جاتے ہیں, یعنی اس کے پاس پلے گراؤنڈ ہے, اس کے پاس اساتذہ ہیں, اس کا ہیومن کیپٹل یہ ہے, اس کا نالج کیپٹل یہ ہے, اس کا انفراسٹرکچر ایسا ہے, اس کی لوکیشن ایسی ہے, تو یہ فیچر ایک کے اندر پائے جاتے ہوں گے, یہ فیچر کسی دوسری میں نہیں پائے جاتے ہوں گے. تو ان فیچرز کی بنیاد پر بھی ہم کسی کلائمیٹ کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر کسی کلائمیٹ کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. بلانگنگز آف آرگنائزیشن, آج کل ایڈورٹائزمنٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بلانگنگز کو شو کرتے ہیں. ہمارے اتنے کیمپسز, ہمارے پاس اتنا ہیومن کیپٹل, ہمارے پاس اتنے فورن کوالیفائڈ ٹیچرز. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ جو فیچرز ہیں جو اس آرگنائزیشن کو کسی دوسری آرگنائزیشن سے جدا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کیلکولیبل پراپرٹیز کہ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں, یہ چیزیں کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہیں, لہٰذا میرے والا جو کلائمیٹ ہے وہ اس والی دوسری آرگنائزیشن کے کلائمیٹ سے اس طریقے سے ڈفرینٹ ہوگا. انفلوئنسز آن دیئر آؤٹ لکس, کسی آرگنائزیشن کا جو کلائمیٹ ہے وہ اس کی جو آؤٹ لک ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. مثلا بلڈنگ کتنی شاہانہ ہوگی, اندر آفیسز کیسے ہوں گے, فرنیچرز کیسے ہوں گے, کلاس روم کیسے ہوں گے, کلاس روم کے اندر چیئرز کیسی ہوں گی اور وغیرہ وغیرہ. ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ بھی کسی آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. کین بی ڈیفائن ان ٹرمز آف دا پرنسپلس. کچھ لوگ اپنے اصولوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلائمیٹ ڈٹرمن کرتا ہے, یعنی ان کے کچھ ایسے اصول ہیں, ٹائم کے اوپر آنا, ٹائم کے اوپر جانا. جیسے ہمارے آرمی کے جو کالجز ہیں, جو سکولز ہیں, انہوں نے اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں. بال ایسے ہوں گے, یونیفارم آپ کا ایسا ہوگا, شوز اس طرح پالش ہوئے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پراپرٹیز اور یہ کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک کلائمیٹ ڈیولپ ہو گیا, ہمارا ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو گیا, اور یہ انوائرمنٹ وہ کلیم کرتے ہیں. فزیکل آؤٹ لائن آف دا آرگنائزیشن, کس قسم کا اسٹرکچر اس کا موجود ہے, کیا فیچرز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ڈسکس ٹو ایموشنل پروسیڈنگز, بعض لوگ اس چیز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کلائمیٹ کے اندر کہ ہمارے ہاں اس قسم کا ایک ایموشنل کلائمیٹ پایا جاتا ہے جو باقی کسی آرگنائزیشن کے اندر نہیں پایا جاتا. تو یہ وہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہم کلائمیٹ آف دا آرگنائزیشن از کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو, اس طریقے سے بھی آرگنائزیشن کا کلائمیٹ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو ہمیشہ غلط کاموں کی طرف جاری ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کنسٹرکٹیو کی طرف جاری ہوتی ہیں. تو یہ وہ کچھ پوائنٹ ہے, آن دا بیسس آف دیز پوائنٹس کلائمیٹ کین بی ڈیفائنڈ. یعنی ان تمام پوائنٹس کی مدد سے ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں, کلائمیٹ کو یہاں تک ہم نے ڈیفائن کر دیا. اب اس چیز کی جاننے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کلائمیٹ کی ہمیں ضرورت کیا ہے. واٹ از دا امپورٹنس آف دا آرگنائزیشن کلائمیٹ, یہ اتنا ضروری کیوں ہے, اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا. لہٰذا ان فیچرز کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کلائمیٹ کا امپورٹنس کیا ہے. نمبر 1, آپ کی آرگنائزیشن کا جو کلائمیٹ ہے نا وہ آپ کے ورکر کو انفلوئنس کرتا ہے.
یعنی اس کا اثر آپ کے ورکرز کے اوپر ہوتا ہے. ایک آرگنائزیشن جو سی ہے وہ بہت اچھا سیلری پیکیج دے رہی ہے, انسینٹیو دے رہی ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز دے رہی ہے, بہت اچھی ہے, تو آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جہاں پہ رسپیکٹ ہے, جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی آفرز ہوتی ہیں کہ جی آپ یہ آرگنائزیشن چھوڑیں اور دوسری والی آرگنائزیشن کے اندر آ جائیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے, ہماری آرگنائزیشن کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے. میں ایک ایسی یونیورسٹی کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ ہر مہینے میں برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں. فرض کیجئے ایک ایسا مہینہ آ گیا کہ وی سی کا بھی وہی ڈیٹ آف برتھ ہے اور ایک پیون کی بھی ڈیٹ آف برتھ وہی ہے, تو وہ دونوں مل کے ایک ساتھ کیک کاٹیں گے, تو یہ اس پیون کے لیے بہت بڑی ایک آنر ہے کہ میرے لیے میرا وی سی اور میں دونوں مل کے کیک کاٹ رہے ہیں, ہم دونوں آج کے دن برابر ہو گئے, تو یہ ایک آنر ہے. تو آپ کا کلائمیٹ اگر اس قسم کا کریٹ کر دیں تو یہ ورکوں کو انفلوئنس کرتا ہے تاکہ وہ کام کریں اور اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. ریکوائرمنٹ آف دا ورکرز, بعض اوقات آپ ایسا انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں جو ورکرز جاتے ہیں آپ ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز دیتے ہیں, آپ ان کو ہائرنگ دے رہے ہوتے ہیں یا اور اس قسم کے جو چیزیں ہیں جس سے وہ ورکر کام کی طرف زیادہ مائل اور توجہ دو, وہ فیسلٹیز جب آپ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں تو وہ ایک ایسا کلائمیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ورکر وہاں پہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اچیومنٹ آف دا آرگنائزیشنل گولز, یہ جو آپ کا کلائمیٹ ہے یہ جو بھی آپ کے آرگنائزیشن کے گول ہوں گے ان کو اچیو کرنے کے اندر بہت ہی مد و معاون ثابت ہوگا. فیچرز آف دا آرگنائزیشن, جو کلائمیٹ ہے وہ آپ کے آرگنائزیشن کی ایک آئیڈینٹی بن جاتا ہے, تو آپ کے جو بھی فیچرز ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا چاہتے ہیں تو وہ کلائمیٹ آپ کو مدد دیتا ہے. لہٰذا ہر آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اس کا ایک سرٹن کلائمیٹ ہو, ایک سرٹن فیچر ہو, اس کی ایک پہچان ہو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی میں علی گڑھ سے پڑھا ہوا ہوں, پڑھا ہی ہوگا نا, لیکن علی گڑھ کی کچھ اس آرگنائزیشن کے کچھ ایسے فیچرز ہیں جس کو وہ کہتا ہے میں کیری کر رہا ہوں, یہ میرے لیے آنر ہے. تو کسی بھی آرگنائزیشن کا اکثر گاڑیوں کے پیچھے آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا ایریڈین, اسلامین, قائدین, اس کا مطلب وہ اپنی آرگنائزیشن کے ان فیچرز کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں وہاں سے پڑھ کر آیا اور اس کلائمیٹ کا میں نمائندہ ہوں. یہاں میں عزیز طلبہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب کچھ دنوں میں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ آپ کو ڈگری کی بنیاد پہ نہیں ریکگنائز کیا جائے گا. ہم سب لوگ لیٹ سے ایم فل کی ڈگری لے کے چل رہے ہیں, آئندہ پوچھا یہ جائے گا کہ آپ نے ایم فل کی ڈگری کس آرگنائزیشن سے لی ہے. اس آرگنائزیشن سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا سرٹن کلائمیٹ اور فیچر ہوں گے وہ آپ کے اندر موجود ہوں گے. آئندہ آپ کی آرگنائزیشن آپ کی پہچان کا سبب بنے گی, تو لہٰذا کسی بھی آرگنائزیشن کا جو کلائمیٹ ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ کی پہچان بھی بن جاتا ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ موٹیویشن کا سورس بن جاتا ہے, میننگ فل کنیکشنز بٹوین ٹاسک اینڈ آبجیکٹیو. اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر آپ نے ایک چوکیدار کو کہا کہ یہاں پہ حملہ ہو گیا تھا تو نے کیوں نہیں دفاع کیا, تو وہ چوکیدار کہہ سکتا ہے آپ نے مجھے دفاع کرنے کے لیے کوئی چیزیں دی تھیں, میں دفاع کرتا کیسے. تو جو آرگنائزیشنز کے گولز ہوتے ہیں اور جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ ان کا آپس میں بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے. اگر آپ کا کلائمیٹ ٹاسک اور آبجیکٹیو آپس میں میچ نہیں کرتے تو آپ کی آرگنائزیشن آگے کی طرف موو نہیں کر سکتی. لہٰذا یہ کہ ایمرجنگ کانسیپٹ ہے, ہم اپنے لیڈرز کو, آنے والے اسٹوڈنٹس کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں سے آشنا ہوں اور اپنی آرگنائزیشنز کو اس کے مطابق مولڈ کریں. آرگنائزیشنز کیپیبلٹی ٹو گرو ایز ویل ایز سسٹین سرکمسٹانسز فیوریبل ٹو دا کنسیپشن آف این ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن گرو کرے, ڈیولپ کرے, سسٹین کرے, پرفارم کرے اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرے جس کو آپ دنیا میں بعد میں آج کل دیکھیں نا, آپ اسکول کے اندر جب میٹرک کا یا 8ویں کا کسی کلاس کا بورڈ کا رزلٹ آتا ہے تو وہ باہر ڈسپلے کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہماری آرگنائزیشن کا فیچر ہے, یہ بچے ہم نے پڑھائے تھے, انہوں نے بورڈ کے اندر یہ پوزیشنز لی. وہ اس آرگنائزیشن کے ان ایلیمنٹس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھایا تھا اور ہمارے پڑھانے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. تو اگر آپ اپنے آرگنائزیشن کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کلیم کر سکیں تو اس کے لیے آپ کو آرگنائزیشن کا کلائمیٹ بھی ویسا بنانا پڑے گا تاکہ وہ آؤٹ پٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے جو آپ کی ڈیزائر ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی آرگنائزیشنز کے کلائمیٹ کو میئر کرنا چاہیں تو اس کو میئر کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو میئر کرنے کے لیے اسکیل کیا ہوگی اور اس اسکیل کی مدد سے میئر کیا ہوگا اور ہمیں کس طریقے سے اس اسکیل سے مدد ملے گی کہ اس آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ ایسا ہے اور اس آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ ایسا ہے. میں معذرت چاہوں گا, میں بار بار آپ کی سلائڈس کے درمیان میں آ جاتا ہوں اور میں پھر اچانک آپ کی آواز بھی سنتا ہوں گیٹ اے سائڈ, اور کوئی پنجابی والا کہہ رہا ہوگا پرے ہٹ, تو میں پرے ہٹ جاتا ہوں. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے آرگنائزیشنل کلائمیٹ ڈسکرپشن کویسچنئر, یہ ایک سوال نامہ ہے.
اگر ہم اس سوال نامے کو ایڈمنسٹر کریں تو اس کی مدد سے ہمیں اس آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو جو اس کے بارے میں معلومات ہیں وہ آسانی سے مل جائیں گی۔ پہلا جو ہمارا کلائمیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹیو پرنسپل بیہیویئر، یعنی یہ پرنسپل کے حوالے سے اگر ہم کلائمیٹ کو جج کرنا چاہیں تو پہلے والا ہمارا جو کیٹیگری ہوگی وہ سپورٹیو پرنسپل بیہیویئر ہوگا، جس کے اندر پرنسپل جو ہے وہ اپنے کولیگز کو، اپنے فالوورز کو سنتا ہے، ان سے مشاورت کرتا ہے اور ان کے مشورے سے کام کرتا ہے۔ وہاں پہ ٹیم اور پرنسپل آپس میں ایک ہیں، دونوں مل کے آرگنائزیشن کے گول کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کا جو کلائمیٹ یا اس قسم کا جو انوائرمنٹ ہوگا یا اس انوائرمنٹ میں جو کلچر پروان چڑھ رہا ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ سپورٹیو پرنسپل بیہیویئر والا کلائمیٹ ہے۔ اس کے اپوزٹ ڈائریکٹیو پرنسپل بیہیویئر، جس کے اندر یہ بھی کرو، ادھر بیٹھو، ادھر اٹھو، یہ کرو، بچوں کو اس ٹائم پہ چھٹی دو، کاپی اس طرح چیک کرو، ہر چیز میں ڈائریکشن۔ جیسے نہیں ہمارے ابا جی ہوتے ہیں بڑے سخت قسم کے، او کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، ادھر اٹھ، ادھر بیٹھ، یہ کر، وہ کر۔ یہ والا جو انوائرمنٹ ہے، اس قسم کے انوائرمنٹ کو جو کسی آرگنائزیشن کے اندر پرویل کرے گا اس کو ہم کہیں گے یہ ڈائریکٹیو ہے۔ اور ریسٹرکٹیو وہ ہے جس کے اندر پرنسپل برڈن کر دیتا ہے ٹیچرز کو، کام کا لوڈ اتنا ڈال دیتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں ایک چھوٹا سا یہاں آپ سے بات شیئر کروں، دو ڈین آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ڈین نے کہا جی میرے والے جو سٹاف ہے نا وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے میرے سر پہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو سینئر ڈین تھا اس نے اس کو مشورہ دیا، میں غلطی سے ڈین کا نام استعمال کر گیا ہوں، کوئی ڈین سن رہا ہوا تو پیچھے ہی پڑ جائے گا، دو آفیسرز ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو دوسرے والے آفیسر نے اس کو کہا کہ تجھے کام لینا نہیں آتا، ان کو کسی نہ کسی کام میں لگا ہی رکھا گا، کورس آؤٹ لائن ریوائز کر دو، کریکولم ریوائز کر دو، فلاں کام کر دو، لیسن پلان بنانا شروع کر دو، یعنی کسی نہ کسی کام لگائی رکھو، جس نے کہا کسی نہ کسی دھیانی لائی رکھو تاکہ ان کو آپ کی طرف دیکھنے کا ٹائم نہ ملے۔ تو اس قسم کا جو انوائرمنٹ کسی آرگنائزیشن کے اندر پرویل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکٹیو پرنسپل بیہیویئر۔ یہ کویشچنئر ہے جو اس انوائرمنٹ کو، اس کلائمیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو مدد دے گا۔ اسی طرح اس کویشچنئر کے ذریعے ہم ٹیچرز کے بیہیویئر کو بھی اس آرگنائزیشن کے اندر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ میں سلائڈ پوری اوپن کر لوں۔ پہلے والا جو انوائرمنٹ ہے جو بٹوین دا سٹاف پایا جائے گا وہ کولیجیل ہوگا۔ کولیجیل سے مراد یہ ہوگی کہ ایسا ایک انوائرمنٹ ان ٹیچرز کے اندر پایا جاتا ہے جس کے اندر دے انٹریکٹ پروفیشنلی، ان کا پروفیشنلی جو انٹریکشن ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے۔ ذات شامل نہیں ہے، آپس کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، لیکن میرے جو ٹرمز اور جو میری ریلیشن شپ کی بنیاد ہے وہ میرا پروفیشن ہے۔ بطور پروفیشنل میں ان سے، اپنے کولیگ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، کوئی بھی بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ والا جو انوائرمنٹ کسی آرگنائزیشن کے اندر پایا جائے گا اس کو ہم کولیجیل انوائرمنٹ کہیں گے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا انوائرمنٹ پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹیمیٹ ٹیچر بیہیویئر۔ ٹیچرز کولیجیل سے آگے بڑھتے ہیں اور کولیجیل سے آگے بڑھنے کے بعد وہ آپس میں سوشل ریلیشن شپ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اپنے کولیگز کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ہمیں کسی کا یہ نہیں پتہ کہ اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، یہ رہتا کہاں پہ ہے، اس کا فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر یہ انوائرمنٹ پایا جائے گا تو اس آرگنائزیشن کے اندر ایک گھر کا ماحول ہوگا۔ دیکھیں نا، میرے بھی غمی خوشی دکھ سکھ ہیں، میں سارا ٹائم گھر پہ جو آفس میں گزارتا ہوں اس کے بعد میں گھر پہ بھی جاتا ہوں اور میرے گھر پہ بھی کئی مسائل ہوں گے۔ کیا میرے کولیگز کو ان مسائل کے بارے میں پتہ ہے؟ اگر کسی کو میرا پتہ ہوگا تو وہ مجھ سے انٹریکٹ کرے گا۔ تو ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے اندر یہ انوائرمنٹ پایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیمیٹ ٹیچرز بیہیویئر۔ اور تیسرے والا ڈس انگیج، جس کے اندر نہ پروفیشنل ریلیشن شپ پائے جائیں نہ سوشل ریلیشن شپ پائے جائیں، بس آئے اور نکل گئے، ہمیں پتہ کوئی نہیں کون، جیسے آج کل ہمارے گلی محلوں کا ماحول ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ہمسایہ ہے کون، نہ کسی کی غمی میں نہ کسی کی خوشی میں۔ تو اس قسم کا انوائرمنٹ کسی آرگنائزیشن کے اندر ود رسپیکٹ ٹو اگر ٹیچر پایا جائے گا تو وہ جو آپ کا کویشچنئر تھا وہ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے دے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اس کو جاننے کے بعد اپنی آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ کو دیکھیے، کس قسم کا آرگنائزیشن کے اندر انوائرمنٹ پرویل کر رہا ہے، کیا یہ جو انوائرمنٹ یہاں پہ پرویل کر رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو ہیڈ، ود رسپیکٹ ٹو ٹیچرز، کیا یہ آپ کے آرگنائزیشنس کے آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے میں مدد دے رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو چینج کرنے کا سوچیے۔ ادروائز اسٹیٹس کو کے اندر رہیں گے تو جیسا سسٹم چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ ہم اپنے لوگوں کو ڈائنامک لیڈر کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسٹیٹس کو توڑیں اور ایسے انوائرمنٹ کی طرف جائیں، ایک ایسا کلائمیٹ ڈیولپ کر کے دیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر کہ لوگوں کا دل کرے کام کرنے کو۔ پوچھیے گا اپنے آپ سے، کبھی اپنے دل سے کبھی پوچھیے گا کہ جب آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا آپ بلڈنگ کو دیکھ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟
کہ میں اس بلڈنگ میں داخل ہو رہا ہوں، میں اس کا ایک کارکن ہوں، میں اس کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. ہمارے ہاں لوگوں نے کبھی تو بلڈنگز کو یوں بھی نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس آرگنائزیشن کے اندر ایک ایسا کلائمیٹ ہی نہیں ہے جس سے وہ لوگ اپنی آرگنائزیشن سے محبت کریں. ورنہ لوگ اپنے اداروں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں. یہ آرگنائزیشن کا کلائمیٹ ہوتا ہے جو آپ کو اس سٹیج کے اوپر لے کر آتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس قسم کے کلائمیٹ کو ڈیولپ کرنے کے اندر مدد دیں. ٹائپس آف کلائمیٹ، وہی کویشچنئر، ہم نے پرنسپلس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ہم نے ٹیچرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس کس قسم کا کلائمیٹ جو ہے وہ پرویل کر سکتا ہے. اس میں کلائمیٹ اوپن بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ٹیچر، اسٹوڈنٹس سارے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں. اس قسم کے کلائمیٹ کو اوپن کہیں گے. رائے کا احترام ہوتا ہوگا. کلوز کلائمیٹ جو اس کے برعکس ہوتا ہوگا جہاں پہ اس قسم کے معاملات موجود نہیں ہوں گے. اور ڈس انگیج کلائمیٹ جس کے اندر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں کے قریب رہتے تو ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہوگا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے. یہ جو آرگنائزیشن کا کلائمیٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. Now we will move towards کہ اگر ہمیں کسی کلائمیٹ، کسی آرگنائزیشن کا کلائمیٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو چینج کریں تو اس کی سرٹن اسٹریٹجیز ہیں. تو جو میں پہلی اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اس کے اندر اور اسٹریٹجی بھی موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ وقت کی کمی آڑے آتی رہتی ہے تو لہٰذا پوری ڈیٹیل میں ہم باقیوں کے نہیں جا سکیں گے. تو میں ایک والی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کلینکل اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے اپنی آرگنائزیشن کا کلائمیٹ چینج کریں تو اس کے لیے آپ کو ان کن سٹیپ سے گزرنا پڑے گا. جو پہلے والا سٹیپ ہے وہ گیننگ نالج آف دا آرگنائزیشن. آپ کو چاہیے کہ اس آرگنائزیشن کے بارے میں علم حاصل کریں. یہ آرگنائزیشن ہے کیا؟ سیکنڈری اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کیا ہے؟ یہ آرگنائزیشن کیا ہے، اس کا ایم، اس کا ویژن، اس کا مشن، یہ سارے معاملات اس کے کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کی بہت ضرورت ہے آپ کو. یہ اس آرگنائزیشن کے بارے میں سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد پھر ڈائگنوز کریں کہ اس کے اندر کون سا کلائمیٹ پرویل کر رہا ہے. جیسے ابھی میں نے کو اوپن، کلوز اور ڈس انگیج انوائرمنٹ کی بات کی، ٹیچرز کے انوائرمنٹ کی بات کی، میں نے پرنسپل کے انوائرمنٹ کی بات کی. اس کو ڈائگنوز کیجئے کہ اس میں کیا چل رہا ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیوں نہیں کر پا رہی؟ اگر کسی جگہ پہ رزلٹ خراب آ رہے ہیں تو اس رزلٹ خراب ہونے کی کوئی وجہ ہوگی. اگر ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. اگر ایڈمیشن پورے نہیں آ رہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. تو اس پرابلم کو ڈائگنوز کیجئے. ٹیچر ریٹین نہیں ہو پا رہے. ہر ٹیچر کہتا ہے جی کہ مجھے آج موقع ملے تو میں اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے کسی اور آرگنائزیشن کے اندر چلا جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن اس کو وہ کلائمیٹ اور انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے وہ روٹیٹ کرے. لہٰذا دوسرا یہ ڈائگنوز کرنے کے بعد پروگنوسس کا مطلب ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، اس کا اطلاق کر کے دیکھیں، یعنی اس کی فیزیبلٹی چیک کر کے دیکھیں، اس کے وہ اپریزل کر کے دیکھیں کہ کیا جو سلوشن آپ اس کو دیں گے وہ اپلیکیبل بھی ہوگا، اس آرگنائزیشن کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسا سلوشن سجیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو مستقبل میں اس آرگنائزیشن کے لیے افورڈیبل نہ ہو. یہ کرنے کے بعد پرسکرپشن، علاج تحریر کریں، کوئی ریمیڈی بتائیں کہ یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا، اور پھر جو چیز آپ نے ممکن بنائی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد چیک کریں، ایویلیویٹ کریں کہ یہ یہاں پہ اپلائی ہو بھی گئی، اپلیکیبل ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ وہ کچھ مختصر سا اس یونٹ کا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ کو آرگنائزیشن کا کلائمیٹ چینج کرنا ہے، ہم آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو فردر ڈیٹیل کے اندر جا کے پڑھیے، اور آپ سے ہماری توقعات یہ ہیں کہ آپ جا کے اسٹیٹس کو توڑیں گے، آپ اپنی آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو چینج کریں گے. تبدیلی ہی وہی چیز ہے جو مسلسل چلنے والی ہے. اگر آپ کے اندر خود تحریک موجود نہیں ہے، آپ خود متحرک نہیں ہیں، آپ اس کلائمیٹ کو چینج نہیں کرنا چاہتے تو پھر کوئی بھی چینج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. میں بہت مشکور ہوں آپ کے سننے کا. انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.